ادھر آؤ میرے غریبوں، آؤ جلدی سے 3 بار پڑھو اللہ پاک کی قسم۔ اگر 3 منٹ بعد دیکھیں، میں ابھی عمل بتاؤں گا، آگے مت بڑھنا، میں پہلے عمل بتا دوں گا، ابھی ملے گا، اتنا ملے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے، اتنا ملے گا کہ دونوں ہاتھوں سے بانٹو گے۔ آج ہر غریب دعائیں دے گا، آج ہر غریب کی ہفتہ اتوار اور پیر کو غوث پاک کی سچی تسبیح پڑھ کر زندگی بدل نہ جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ پاک کی قسم، اس جیسا وظیفہ تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا، اپنی پوری لائف میں نہ ملے گا۔ یہ دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ سب سے پہلے یا اللہ یا محمد کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا جملہ، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا راز جو آج سے پہلے نہ تم نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہفتے اتوار یا پیر کے دن یہ 3 چیزیں جس گھر میں بھی اکٹھی پڑی جائیں گی، اس گھر کا بچہ 3 منٹ میں غیبی دولت کی بارش کو دیکھے گا۔ میں ہر ہفتہ اتوار اور پیر کو یہ 3 چیزیں پڑھتا ہوں۔ میں نے پچھلے ہفتے اتوار اور پیر کو تقریباً 4 سے 5 ہزار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ یقین کریں ہر ہفتے اتوار پیر کو میں دنیا جہاں کے غریب بیمار لاچار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیتا ہوں، اور لوگ جھولیاں بھر کر دعائیں دیتے ہیں۔ اگر آج بھی آپ کا میرے دوستو، اگر آپ وظیفے پڑھ کے تھک گئے ہیں، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو آج ابھی اسی وقت غوث پاک کا یہ سچا عمل آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کی غربت، غریبی، لاچاری دور ہوئی یا نہیں ہوئی، پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کے حالات بدلے یا نہیں بدلے۔ اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، اس جیسا وظیفہ تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر، چاہے ہفتے کو پڑھیں، چاہے اتوار کو، چاہے پیر کو، 3 دن ہے تیرے پاس، پورے 72 گھنٹے ہیں۔ چیلنج 3 منٹ کا ہے۔ 3 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں، 3 منٹ میں روٹھا محبوب قدموں میں، 3 منٹ میں بڑی سے بڑی بیماری دور، 3 منٹ میں اگر ذاتی مکان بھی چاہیے ہوگا ملے گا، 3 منٹ میں قرضے دور، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، غریبی ختم، بیماری ختم، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، دشمنی ختم۔ اے غریب، تجھے زندگی سے اور کیا چاہیے؟ ٹھیک 3 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوگی، کوئی اللہ کا ولی آئے گا۔ دیکھیں، میں نے اس عمل کو 6 مہینے پہلے حاصل کیا۔ 6 ماہ پہلے جب میں نے زندگی میں پہلی بار یہ عمل پڑھا، آپ یقین کریں خدا کی قسم صرف 3 منٹ میں نے اس عمل کا معجزہ دیکھا۔ 3 منٹ بعد میرے اپنے دروازے پر میرا اپنا رشتہ دار، ہفتے کے دن میں نے جب زندگی میں پہلی بار یہ عمل پڑھا، آپ یقین کریں 3.5 لاکھ روپے نقد مجھے اللہ پاک نے بطور تحفہ اس عمل کے پڑھتے ہی دیا۔ پھر میں نے اتوار کو پڑھا، مجھے اور ملا۔ میں نے پیر کو پڑھا، میں نے اپنی زندگی میں اس عمل جیسی طاقت کسی وظیفے میں نہیں دیکھی۔ اگر آپ کی دکان پر سناٹے ہیں، گاہک نہیں آتے ہیں، یقین کریں اتنی رش لگ جائے گی کہ آپ کہو گے یہ کیا ہو گیا۔ زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں تو خدا پاک کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب میں آپ کو پہلا وظیفہ فل ڈیٹیل ترتیب تعداد سے سمجھاؤں گا۔ خدا را اب 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ کر کے آگے نہ بڑھنا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، ٹوٹل 3 چیزیں ہیں، تینوں کو آپ نے 3 بار ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ صرف 10 سیکنڈ کا عمل ہے، بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اگر 10 سیکنڈ آپ نے اس عمل کو دے دیے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگ ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر مجھے دعائیں دو گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے
میرے غریب، کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھنا ہے؟ ویسے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ترتیب میرے دوستو تمہاری غریبی کو دور نہیں کرے گی۔ لیکن آج جب غوث پاک کی بتائی ہوئی سچی ترتیب سے یہ تینوں چیزیں ہفتے اتوار یا پیر ان 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن یا تینوں دن پڑھو گے، اپنی غریبی کو بھول جاؤ گے، اپنی بیماری کو بھول جاؤ گے، بے اولاد کو اولاد بھی مل جائے گی، ظالم شوہر بھی قدموں میں گر جائے گا۔ محبت میں اگر ناکامی ہے، کسی سے محبت کرتے ہیں وہ اگنور کرتا ہے، بلوک مارتا ہے، نفرت کرتا ہے، شادی میں رکاوٹیں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، من پسند نوکری، من پسند شادی، اگر دکان میں سناٹے ہیں تو رش لگ جائے گی، دل کی ہر مراد پوری ہوگی، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، قرضے صرف 3 منٹ میں معاف کروائے گا یہ عمل، کیونکہ یہ غوث پاک کا سچا عمل ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے، چاہے آپ ہفتے کو پڑھیں، چاہے اتوار کو، چاہے پیر کو، چاہے تینوں دن پڑھیں، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، آپ ہفتے کو بھی پڑھنا، اتوار کو بھی پڑھنا، پیر کو بھی پڑھنا، تینوں دن پڑھو گے، تینوں دن ملے گا، اتنا ملے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے ہفتہ اتوار پیر کو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے، اب پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھنا ہے؟ ویسے تو کچھ بھی نہ ملے گا، آج کا پورا عمل یونیک ہے، الگ ہے، ہٹ کے ہے، پوری دنیا کے تمام وظیفوں سے مختلف ہے، اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ پڑھو گے کچھ بھی نہ ملے گا، صرف ہفتہ اتوار یا پیر تینوں میں سے کسی بھی ایک دن آپ نے پڑھ لیا، اگلے 3 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری ہفتہ اتوار پیر ہوگا۔ اب آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ بے اولادی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب پہلے وظیفے کی ترتیب، تعداد، مطلب، معنی، ڈیٹیل سے پورا پہلا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ خدا را ایک ذرہ برابر کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھو میرے دوستو، یا اللہ یا محمد مطلب معنی اور محبت بھرا۔ میرے دوستو، آپ نے جب دل ٹوٹ جائے تو زبان پکارتی ہے یا اللہ، جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو لب کہتے ہیں یا اللہ، جب کوئی سہارا نہ رہے تو دل سے آواز نکلتی ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آخر یا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ یعنی اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے میری دعا سننے والے، اے میری مشکلات دور کرنے والے۔ کتنا پیارا لفظ ہے یا اللہ، اس کا مطلب صرف ایک پکار نہیں بلکہ بندے کے دل کی پوری دنیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ میں تیرا ہوں، اے اللہ مجھے تیرے سوا کوئی نہیں چاہیے، اے اللہ تو ہی کافی ہے، اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ میرے دوستو، پھر دل محبت سے کہتا ہے یا محمد۔ محمد کا مطلب ہے وہ عظیم ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، جس پر اللہ نے رحمت نازل فرمائی، جسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب مسلمان محبت کا یعنی محمد کا نام لیتا ہے اور اس کا دل ادب سے جھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے محمد اللہ کے آخری نبی، محمد رحمت العالمین، محمد سچے امانت دار رحمت والے۔ پھر زبان پر درود آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر دل پکار اٹھتا ہے یا اللہ ہمیں محمد کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں محمد کی سنت پر چلنے والا بنا، یا اللہ ہمیں محمد کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں محمد کے حوض کوثر پر جمع فرما۔ پھر دل دوبارہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، یا اللہ تو ہی میری امید ہے، یا اللہ تو ہی میری طاقت ہے، یا اللہ تو ہی میری بخشش ہے۔ اور دل عشق و ادب سے کہتا ہے محمد میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، محمد میرے رہبر ہیں، محمد میرے نبی ہیں، محمد اللہ کے محبوب رسول ہیں۔
دوستو آپ نے زندگی میں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ابھی اسی وقت جو میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اب آپ نے ہفتہ اتوار اور پیر کو اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائے، جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ ہفتہ اتوار اور پیر کے دن کی پابندی، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کسی بھی تینوں دن میں کسی دن بھی پڑھیں یا تینوں دن پڑھیں، جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ملتا جائے گا۔ صرف پچھلے ہفتے اتوار اور پیر کو آپ یقین کریں 4000 کے قریب بہن بھائی میرے پاس رابطے میں آئے، لوگوں نے اپنے دکھڑے سنائے، اور میں نے جسے بھی پچھلے ہفتے اتوار اور پیر کو یہ عمل دیا، ایک ایک بھائی، ایک ایک بہن، خدا کی قسم انہوں نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی۔ ایک بہن پچھلے ہفتے کو میرے پاس آئی، یقین کریں سر سے پاؤں تک قرضے میں ڈوبی ہوئی، گھر میں فاقے، شوہر بیمار، گھر کرائے کا، ایک ہی دن میں اللہ پاک نے اسے ذاتی مکان میں شفٹ کروا دیا۔ اس عمل کی طاقت سے اس کا تمام قرضہ بھی اللہ پاک نے معاف کروایا، اور اس کے بیمار شوہر کو بستر سے اس عمل نے کھڑا کروایا۔ یہ اس عمل کی طاقت ہے، یہ کوئی جھوٹے وعدے نہیں ہیں میرے دوستو، جھوٹے قصے کہانی نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا غوث پاک کا وہ خفیہ عمل ہے۔ ان وظائف کا ذرا جائزہ لیں، ذرا ان وظائف کا میرے دوستو آپ تجربہ کریں، ذرا ان کے مطلب معنی اور ان کی طاقت کو پہچانیں، تو آپ کو لگ پتا جائے گا یہ عمل کیا ہے۔ اور جب آپ غوث پاک کی خفیہ ترتیب سے یہ تین چیزیں اکٹھی شامل کر لیتے ہیں تو یقین کریں غیب سے دولت والے ہاتھ دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے آپ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، زندگی میں وہ خوشیاں آتی ہیں جس کے لیے آپ کے بال سفید ہو گئے۔ اگر ایک ایک خوشی کے لیے میرے غریب تو ترس رہا ہے، اگر تیری زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مشکلوں پریشانیوں میں پوری زندگی گزار دی ہے، اور اب چاہتے ہو کہ زندگی کا کوئی اچھا وقت آ جائے، خوشیاں آ جائیں، سکون آ جائے، مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، غریبی، قرضے، بے اولادی کا ہر مشکل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، من کی مرادیں پوری ہوں، تو آج ہفتے کا دن ہے۔ اس پورے دن میں کسی وقت بھی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہوگا۔ اگر اس ویڈیو کو آپ نے گوا دیا، میرے نزدیک آپ پوری دنیا کے سب سے بد نصیب انسان ہو۔ پوری دنیا کا بد نصیب وہ ہوگا جو آج ہفتے اتوار اور پیر کو یہ عمل نہ پڑے گا۔ اب آپ نے ہفتہ اتوار اور پیر کو تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی میری دکھیاری، کوئی میرا غریب بہن بھائی درود شریف اگر کہتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں آتا، دیکھ میرے غریب، اگر اس سچے عمل کو پڑھنے دیکھیں، اول آخر درود شریف پڑھنے سے عمل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی، لیکن اگر کوئی میرا غریب دکھیارا، پریشان، بے بس، لاچار درود شریف نہیں پڑھنا جانتا، تو میرے غریب آپ نے پھر بھی یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں یہ نہ ہو کہ بھائی مجھے درود شریف نہیں آتا، میں کیا کروں، میں نہیں پڑھوں گا۔ دیکھو درود شریف اگر نہ بھی آئے تو بھی ہفتہ اتوار اور پیر کو یہ تین چیزیں آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ بس ایک بار عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر یا اللہ یا محمد کی جو میں نے خفیہ ترتیب بتائی، جس خاص جملے کے ساتھ تم نے 3 بار پڑھنی ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اب پہلے کلمے کی خفیہ ترتیب بتاؤں گا، پھر تیسرا اور آخری وظیفہ بتا کر میں چلا جاؤں گا، آخر میں تینوں چیزیں دوبارہ الگ سے بھی سمجھا دوں گا۔ لیکن اب ویڈیو آگے پیچھے نہ کرنا، اب دوسرے وظیفے کی فل ڈیٹیل سمجھا دوں گا۔ دیکھو اب آپ نے دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کو بھی 3 بار ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے کلمے کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو غربت اور غریبی کی چیخیں نکال لے گا، پورے محلے میں شور مچ جائے گا۔ آخری وظیفہ جب تیسرے نمبر والا آپ پڑھو گے، ٹھیک 3 منٹ بعد آپ انتظار کرنا، ٹھیک 3 منٹ کا پورا عمل پڑھنے کے بعد صرف 3 منٹ کا انتظار کرنا، اور پھر آپ کی زندگی میں وہ معجزات شروع ہوں گے،
وہ آپ کی تمنائیں، وہ آپ کی من کی مرادیں پوری ہونا شروع ہوں گی، وہ آپ کی مشکلیں دور ہونا شروع ہوں گی کہ آپ کہو گے کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا، کاش مولوی تو نے یہ عمل پہلے بتایا ہوتا تو ہم یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، ہم یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ میرے دوست دیکھو، دیر آئے درست آئے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی غفلت میں، لاپرواہی میں اس دنیا کے سب سے طاقتور عمل کو نہ گوا دینا۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مسلمان کے ایمان کا اعلان، زندگی کا مقصد اور نجات کا پیغام ہے۔ آئیں اس کے ہر حصے کا مطلب دل کی گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ لا یعنی کہ نہیں، الا اللہ یعنی کہ کوئی معبود، کوئی ایسی ہستی جو عبادت کے لائق ہو، اللہ یعنی کہ سوائے، مگر، اللہ یعنی صرف اللہ جو ایک بے مثال ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر آتا ہے محمد الرسول اللہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک ہدایت پہنچائی، قرآن عطا فرمایا اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ اب پورے کلمے کا مطلب دیکھیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ جب کوئی دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے میرا رب صرف اللہ ہے، میرا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، میری دعا صرف اللہ سے ہے، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، اور ساتھ ہی وہ اقرار کرتا ہے محمد حضرت کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، میں ان کی تعلیمات کو سچا مانتا ہوں، میں ان کی سنت پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کلمہ انسان کو شرک سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے کر آتا ہے، یہ کلمہ دل کو سکون دیتا ہے، یہ کلمہ امید دیتا ہے، یہ کلمہ اللہ کی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن کریم بار بار توحید کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور رسول اللہ کی اطاعت یعنی کہ رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے جب بھی یہ کلمہ پڑھیں صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کلمہ طیبہ کو سمجھنے، اس پر سچا ایمان رکھنے، اسی ایمان پر زندگی گزارنے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ نے اس عمل کے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ میرے دوستو اس عمل میں شامل کرنا ہے، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، یہ فقیروں کو بادشاہ بنانے والا دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے، جسے پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اب آپ نے ہفتہ اتوار اور پیر کو تنہائی میں سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف ایک بار پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو فل ڈیٹیل ترتیب سے سمجھایا، یا اللہ یا محمد کا جو خاص جملہ آپ کو بتایا، آپ نے اس کے ساتھ 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں، اس عمل میں ہر وظیفے کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل ہے، اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے، کیونکہ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لے 3 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے۔ نہ، یہ دنیا کا سب سے طاقتور، عجیب و غریب اور سب سے مختلف عمل ہے، یہ پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا، مولوی صاحب میرے تو حالات نہیں بدلے، لیکن کیا آج آپ نے ہفتہ اتوار اور پیر کو ان تمام وظیفوں کے ساتھ پہلا کلمہ پڑھا؟ نہیں پڑھا نا، تو آج پڑھنا، ابھی پڑھنا میرے دوستوں، سب کچھ ملے گا، کیونکہ پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر صرف پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کی جو خفیہ ترتیب تعداد بتائی پڑھ لی، تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا پڑھنے کے فوراً بعد 3 بار آپ نے پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، اور پہلا کلمہ جیسے ہی 3 بار پڑھ لیں تو ساتھ میں آپ نے اللہ پاک کا نام کہنا ہے، یا مغنی یا مغنی یا مغنی۔
آپ کا دوسرے نمبر والا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے ہیں، 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور پھر 3 بار یا مغنی یا مغنی یا مغنی پڑھ کر اب آخری وظیفہ جلدی سے شامل کریں اور فقیر سے بادشاہ بنیں۔ آخر میں آپ نے میرے دوستو ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے کہ اکثر میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہے، بندش ہے، بد نظر ہے۔ اگر آپ پر جادو ہے، بندشیں ہیں، بد نظری ہے، تینوں چیزیں ہیں تو آپ تباہ برباد پکے ہیں۔ لیکن یہ آخری وظیفہ آپ کو غیبی خزانوں کو حاصل کروانے کے ساتھ ساتھ جادو، بندش اور بد نظر کا بھی خاتمہ کر دے گا جس نے آپ کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے۔ دیکھو آپ وظیفے پڑھتے ہو لیکن ہر بندے پر اس وقت جادو کے اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد کے اثرات ہیں، بد نظر نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں لیکن ان اثرات کی وجہ سے وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ لیکن آج کا یہ آخری وظیفہ جیسے ہی پڑھیں گے، بندش، بد نظر، جادو اور گندی سے گندی بد نظر کا جڑ سے خاتمہ ہوگا اور ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ جہاں سے جائیں گے لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے، آپ کی عزت ہوگی، آپ کا رتبہ ہوگا، آپ کا مقام ہوگا۔ میرے دوستو یہ وہ چیز ہے جو پوری دنیا میں آپ کو نہ ملے گی۔ اب آپ نے ہفتہ اتوار اور پیر کو 3 منٹ میں کروڑ پتی بنانے والا، 3 منٹ میں فقیر سے بادشاہ بنانے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ پڑھ لیا، یا اللہ یا محمد، اور ساتھ میں نے جو جملہ بتایا، پوری ترتیب بتائی، اگر ویڈیو چھوڑ کر آئے ہو تو اچھی طرح پہلے وظیفے کو سمجھنا، پھر دوسرا وظیفہ جو میں نے سمجھایا، پہلا کلمہ اور یا مغنی کو 3 بار، اسے بھی اچھی طرح سمجھنا۔ 2 وظیفے جب آپ پڑھ لیں تو تیسرے اور آخری نمبر پر میرے دوستو دولت کا ایٹم بم وظیفہ اس عمل میں شامل کر کے عمل ختم کرنا ہے۔ یہ آخری وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ پاک کا ایک نام صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ نام جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ سورہ کوثر کو ایک بار پڑھتے ساتھ ہی یہ نام آپ نے صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کومنٹس میں یا اللہ لکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ جب سورہ کوثر ایک بار پڑھ لیں تو 3 بار آخر میں یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھ کے مانگیے گا، 3 منٹ میں مل جائے گا۔